وہ استعفے دے کے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان بچے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان نے اتنی بری طریقے سے مارنا ہے ان کو. سال گزر گیا پر ہیبت ابھی بھی تاری ہے. نہیں, اب وہ ساری عمر نہیں جائے گی ہیبت. ان میں تو ہر وقت ڈر ہے کہ ہم مر نہ جائیں کہیں, ہم ختم نہ ہو جائیں کہیں. اور انہوں نے اس لیے یہ انکار کر دیا کہ بھئی ہم تو جو ہے یہ اس محاذ پہ جاتے ہی نہیں ہیں, اور وہ چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے. پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی ایئر فورس ہے, اور ساری دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اور وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے وہ ان کے پاس کتنی جدید طیارے ہوں, کتنے جدید ٹیکنالوجی ہو. جی السلام علیکم ناظرین, ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل. ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کی مارکہ حق کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ طارق رشید صاحب. تو طارق رشید صاحب سے جانیں گے کہ جو جنگ ہم نے مئی میں لڑی تھی, جس میں ہم نے بھارت کو دھول چٹوا دی تھی اور ان کے اوسان خطا کر دیے تھے, اور انہیں یہ بھی باور کرا دیا تھا کہ جو مئی میں جنگ لڑی گئی یہ محض ایک جنگی فتح نہیں تھی, بلکہ یہ غیرت اور عزت اور حکمرانی اور کامرانی کی ایک زندہ قوم کی داستان تھی. تو اسی پر بات کریں گے ہم شیخ طارق رشید صاحب سے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ, بہت اللہ کا شکر ہے. سر ہمیں بتائیے گا, جو مارکہ حق میں ہماری افواج پاکستان نے جس جارحیت سے دشمن کا مقابلہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں اکیلا نہیں, پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے, اور جو کارنامہ سر انجام دیا تھا 10 مئی کو ہماری مسلح افواج نے, یہ پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور خصوصاً پاکستان کے باسیوں کے لیے یہ اتنی بڑی ایک خوشخبری تھی, اور اتنا بڑا ان کے لیے ایک یہ موقع تھا خوشی کا اظہار کرنے کا, کہ شاید اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ ایسا دیکھنے میں نہ آیا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑی رب کی طرف سے نصرت تھی, فتح تھی, اور یہ رہتی دنیا تک یہ انشاءاللہ تعالی 10 مئی کا یہ جو مارکہ حق ہے اس کو یاد رکھا جائے گا. بھارتی فوج کی جانب سے اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو جانا, اور پھر جب ہماری طرف سے کارروائیاں ہونا تو سفید جھنڈے لہرا دینا, اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, بات یہ ہے گل صاحب کہ ہمارے میں جذبہ ایمانی موجود ہے, ہمارے میں کلمہ طیبہ موجود ہے, ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ شہادت کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے شہید ہونے کا. ہمارے فوجیوں میں وہ جذبہ ہے کہ ہم شہید کہلائیں کسی طریقے سے, اور انہیں موت سے کوئی خوف نہیں آتا, جبکہ آئی نہیں, اور جبکہ یہ جذبہ اور یہ چیز دوسری طرف ہے ہی نہیں. ان میں تو ہر وقت ڈر ہے کہ ہم مر نہ جائیں کہیں, ہم ختم نہ ہو جائیں کہیں. تو اس لیے ان کو صرف جان بچانے کی اپنی جو ہے نا غرض ہوتی ہے کہ اپنی جان بچاؤ. تو اب آپ خود بتائیں کہ جو بندہ اتنا ڈرپوک ہوگا اپنی جان بچانے کے لیے, وہ سفید جھنڈے بھی لہرا دے گا, وہ چھوڑ کے بھی بھاگ جائے گا محاذوں کو. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر یہی کیا کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو جب مارکہ حق ہو رہا تھا تو اس کے دوران جب ہم نے انہیں منہ توڑ جواب دینا شروع کیا, اور بالخصوص ہماری ایئر فورس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا, تو اس کے بعد یہ جو بھارتی ایئر فورس تھی یا ان کے پائلٹس تھے, انہوں نے تو اپنے ایئر بیسز خالی کر دیے. ان کے پائلٹس نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم فلائی نہیں کریں گے. دیکھیں, انہیں یہ پتہ تھا کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی ایئر فورس ہے, اور ساری دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اور وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے وہ ان کے پاس کتنی جدید طیارے ہوں, کتنے جدید ٹیکنالوجی ہو, کتنے ماہر پائلٹ ہوں. لیکن ہمارے جو پائلٹس ہیں ان میں جذبہ ایمانی, ان میں دلیرانہ صلاحیتیں, اور سب سے بڑھ کے کہ جو ان کے ہماری جو چیف ہیں ان کی جو قیادت ہے وہ بے باک قیادت ہے. اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان پاکستانی پائلٹس کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتے, اور ٹھہر ہی نہیں سکیں گے. اور انہوں نے اس لیے
یہ انکار کر دیا کہ بھی ہم تو جو ہے یہ اس محاذ پہ جاتے ہی نہیں ہیں, اور وہ چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے. تو بات یہ ہے بھائی کہ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انداز میں انہوں نے ہمارے چند پائلٹس نے ان کے جو جہازوں کو نشانہ بنایا اور دھول چٹائی, اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے 2 طیارے گرائے تھے اور ان کا پائلٹ ہم نے واپس کر دیا تھا, تو وہ واقعہ بھی لوگوں کو یاد ہے. اور چائے پلائی تھی بڑے اچھے طریقے سے, چائے بھی اس کو پلائی گئی تھی, اور اس کو وہ آج تک اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں وہ لوگ, مہمان نواز پورے مہمان نواز ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ سب سے بڑی اور سچی بات یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے میں جذبہ شہادت ہے. بھارتی ایئر فورس کی جہاں ویسے تو جنگ گسائی ہوئی جنگی محاذ پر, مگر عالمی محاذ پر جہاں اپنی ٹیکنالوجی دکھانے گئے تھے دبئی ایئر شو میں, وہاں پر بھی بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, طیارہ خراب ہو گیا. اور وہیں دوسری طرف پاکستان کی طرف پوری دنیا کی نظریں گامزن تھیں, راغب ہو گئیں, اور ٹیکنالوجی کیونکہ انہوں نے ہم نے پرفارم اچھا کیا ہوا تھا تو ہم سے پوچھا گیچھا گیا کہ بھئی یہ کیا ٹیکنالوجیز ہیں, اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے وہاں پہ شو میں بھی جو JF تھنڈر تھے اس کے دیکھنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا وہاں کہ یار یہ کیا چیز ہے کہ جس نے اتنے بڑے ٹیکنالوجی والے رافیل جیسے اور دوسرے طیاروں کو نیست و نابود کر دیا. یہ ہے کیا چیز یہ جہاز؟ اور فرانس جیسا جو سپر پاور ہے اس کی ٹیکنالوجی کا بیڑا گرک. ہاں یہ رافیل ان کی ٹیکنالوجی تھی, صحیح, رافیل ان کی ٹیکنالوجی تھی. اس کی مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں کہ اس کو وہ اس کے 0.0 پہ آ گئے, اس کے خریداری ختم ہو گئے. اور ہمارے جو ماشاءاللہ طیارے جو پاکستان میں بنے ہوئے ہیں JF تھنڈر, ان کی جو ہے ماشاءاللہ مانگ بڑھ گئی اور پوری دنیا سے جو ہے لوگوں نے اس کی تعریفیں اور اس سے ان کو لینے کی خواہش ظاہر کی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنا ہمارے پاس جو ہماری مسلح افواج ہے وہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس پہ. سر کہا جا رہا ہے, خبریں بعض گشت میں ہیں کہ جیسے ہی دوبارہ مئی کا آغاز ہوا ہے, جہاں ہم پاکستانی قوم پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس کو اپنے جشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اپنی فتح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, شادیانے بجا رہے ہیں, وہیں بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور بھارتی فوج کے جو اعلیٰ کار اور جو دیگر افسران ہیں یا سپاہی ہیں وہ استعفوں کے انبار لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ ابھی بھی خوف طاری ہے ان پہ. دیکھیں وہ استعفے نہیں دے رہے, وہ اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں. وہ استعفے دے کے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان بچے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان نے اتنی بری طریقے سے مارنا ہے ان کو. سال گزر گیا پر ہیبت ابھی بھی طاری ہے. اب وہ ساری عمر نہیں جائے گی ہیبت. انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے ہماری جان ہم کس طرح بچے گی. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کی فوج میں بددلی پھیلی ہوئی ہے, استعفے دیے جا رہے ہیں, لوگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. کہ پاکستانی جو فوج ہے ان کا میڈیا کہہ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں ان کا میڈیا اس چیز کو بات کر رہا ہے, ان کے ریٹائرڈ جنرل یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مئی کے آغاز سے ہی ہم نے آپ کو بڑا پیش دیکھا ہے, جشن مناتے ہوئے دیکھا ہے, تو یہ پورا مئی ایسے ہی رہے گا جوش و جذبہ؟ مارکہ حق ایک ایسا جذبہ, ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہر پاکستانی, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, لیکن وہ سچا اگر پاکستانی ہے تو اس کو اس سے زیادہ خوشی کبھی ملی نہیں آج تک. اور الحمدللہ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے عسکری قوت اور سیاسی قوت. یہ جب دونوں ایک پیج پہ آ جائیں تو پھر الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابیاں جو ہیں قدم چومتی ہیں. آج دیکھیں اور وہ موجودہ ہو رہا ہے, اور ہو رہا ہے. آج اسی کا یہ ثمر ہے, اسی کا یہ ثمر ہمیں مل رہا ہے کہ آج دنیا میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے, ڈنکا بج رہا ہے. اور اتنی بڑی ایران اور جو یہ جنگ امریکہ سے وار جو ہے, اس میں جو پاکستان کا کردار ہے, ہمارے فیلڈ مارشل, ہمارے وزیر اعظم کا بڑا کلیدی کردار ہے اس میں. صدر جو ٹرمپ ہے اپنی کسی بھی بات میں, چاہے وہ کہیں کی ہو رہی ہو, پہلے فیلڈ مارشل کا نام لیتا ہے, وزیر اعظم کا نام. وائٹ ہاؤس سے ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کیے بغیر وہ پریس کانفرنس ختم ہوتی نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کیا وجہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ محب وطن لوگ ہیں, اور یہ مر مٹنے والے لوگ ہیں, اور کر گزرنے والے لوگ ہیں. ایک اور میں بات بتاتا چلوں, ہمیں فخر ہے جو ہمارے پاکستان میں جو کمیونٹی ہے, جو ہندو ہیں, کرسچن کمیونٹی ہے, سکھ کمیونٹی ہے, عیسائی ہیں, یہ ساری یہ
مسلمانوں سے زیادہ محب وطن لوگ ہیں. آپ یقین کریں, آج آپ ان سے جا کے ان کے انٹرویوز لیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ صحیح کر رہا ہے اور صحیح معنوں میں صحیح ڈگر پہ چل رہا ہے, اور وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اس پہ. آپ دیکھیں گے 10 تاریخ کو جو ہمارا ایک بڑا جشن ہم منا رہے ہیں, اس میں ہندو کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی, سکھ کمیونٹی, کتنی بڑی تعداد میں آپ کو وہاں نظر آئے گی. آپ دیکھیں ہندوستان میں جو مسلم کمیونٹی ہے, جو کوئی بھی کمیونٹی ہے, وہ اس چیز کو, یہ سارے واقعے کو انتہائی بری نظر سے دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ غلط کیا ہے مودی سرکار نے, حالانکہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ جو انہوں نے وجہ بنا کے اور انہوں نے یہ جو اقدام کیے اور پھر منہ کی کھائی ہے, یہ ان کی غلطی تھی. اور باقی یہ ہے, یہ مودی سرکار جو ہے اس نے بیڑا غرق کیا. کوئی ہوش کے ناخن لے پائے گا کہ یہ نہیں لے پائے گا, کبھی بھی نہیں لے پائے گا. یہ جو ہے اس کی حواس باختہ ہو چکا ہے یہ. اور اس جو کاری ضرب ہم نے اس پر 1 سال پہلے لگائی تھی, اس کے حواس باختہ ہے ابھی بھی. یہ حواس باختہ ہے بالکل. اور آپ دیکھیے گا کہ آئندہ بھی وہ ایسی غلط حرکتیں کرے گا اور پھر دوبارہ منہ کی کھائے گا, کیونکہ پاکستان پہلے سے بھی زیادہ الحمدللہ اب تیاری میں ہے. سر, اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پروگرام کو, پاک فضائیہ کا مارکہ حق میں جو کردار ہے اس کو کس طرح سے سراہیں گے آپ؟ دیکھیں, ہماری پاک فضائیہ جو ہے وہ آج سے نہیں, سن 65 سے آپ اس کو دیکھیں, اور اس کو ہر جنگ میں جو بھی ہوئی ہے اس سے آپ دیکھیں کہ فضائیہ جو ہے اس نے اپنا پورا حق ادا کیا. اور میرے خیال میں کسی بھی جنگ میں کسی بھی ملکوں کے مابین ہو تو فضائیہ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, اور ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اتنی مضبوط فضائیہ ہے. ماشاءاللہ مضبوط بھی ہے اور جذبہ ایمانی بھی رکھتی ہے. اور وہ جو تیار ہو کے جہاز تک پہنچ کے ٹیک آف کرنا ہے, اگر دنیا کے لوگ اور ملکوں کے جو پائلٹس ہیں وہ اگر 10 منٹ میں کرتے ہیں تو پاکستانی پائلٹ 2 منٹ میں کرتے ہیں. اور پھر اس کے صرف ہماری فضائیہ ہی نہیں, ہماری بحری افواج آپ دیکھیں, انہوں نے اپنا محدود وسائل ہوتے ہوئے وہ جو اپنے حفاظت کرتی ہیں پاکستان سمندروں کی سرحدوں کی, کیا بات ہے, یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سنہری باب ہے. اور ہماری بری فوج, اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے تو سن 65 میں دکھا دیا تھا, انہوں نے سینے پہ بمب باندھ کے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے. جب فوج کا ایسا جذبہ ہو تو پھر قوم کیسے پیچھے رہے گی؟ چوندہ کا محاذ اس بات کا آج بھی گواہ ہے. یہ انڈینز ایسا کر لیں گی فوج کہ وہ جو ہے اپنا نہیں کر پائیں گے, بم باندھ کے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں, جب کچھ نہیں بن پڑا تو جلا دیں گے سفینے. تو بات یہ ہے کہ بھائی جان, ہماری فوج جو ہے, کوئی وہ مسلح اپنا بحری فوج ہو, فضائیہ فوج ہو, بری فوج ہو, کوئی بھی ہو, دوسری فوج ہو, میں کہتا ہوں کہ انہیں سلام ہے. مارکہ حق کے حوالے سے قوم کو کیا پیغام؟ دیکھیں, مارکہ حق ایک ایسا مارکہ ہے کہ جس پہ جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے. اور ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ منا سکتے ہیں ضرور منائیں, اور 10 مئی کو کم سے کم اپنے گھروں پہ پرچم لہرائیں, تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا یہ قومی تہواروں میں سے ایک تہوار بن جائے. اور آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے, عید سے پہلے ایک عید ہے, یہ ہماری عید بھی ہے. یہ جیسے ہم 14 اگست کا پروگرام مناتے ہیں اور ہم بڑے بڑے پروگرام سیلیبریٹ کرتے ہیں, یوم تکبیر مناتے ہیں, جب ہم ایٹمی پاور قوت بنے تھے, کہ جس کی وجہ سے مہینہ بھی سیم ہے, بالکل سیم مہینہ, جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں ماننے اور پہچانے جاتے ہیں. تو ہم اسی طریقے سے ہر سال مارکہ حق, اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مارکہ حق ہر سال اسی طریقے سے جوش و جذبے سے منایا جائے گا. بہت بہت شکریہ شیخ طارق رشید صاحب اپنا قیمتی ٹائم ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو دینے کے لیے. بہت شکریہ جی. جی بالکل ناظرین, آپ نے شیخ طارق رشید صاحب کی گفتگو سنی, امید کرتے ہیں جی آپ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. اور ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کی پورا مئی میں اسی طرح مارکہ حق کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری اور ساری رہے گی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گیل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.